دنیاوی زندگی میں گناہوں کی آلائشوں سے ایمان و معرفت کی پاکی کے 4 ذرائع ہیں۔ ایک توبہ، دوسرے استغفار، تیسرے نیک اعمال اور چوتھے مصائب و آلام۔ نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں اور مصائب و آلام گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ جس شخص کا ایمان مذکورہ 4 چیزوں کے ذریعے گناہوں کی آلائشوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، تو جس وقت اسے فرشتے وفات دینے کے لیے آتے ہیں وہ بالکل پاکیزہ ہوتا ہے، لہٰذا فرشتے اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے۔ اگر مذکورہ 4 چیزیں گناہوں کی آلائشوں سے پاکی کا ذریعہ نہ بن سکیں، وہ اس طرح کہ توبہ سچی اور خالص نہیں تھی یا تمام گناہوں کے لیے نہیں تھی، استغفار بھی کامل و مکمل نہیں تھا کیونکہ اس کے ساتھ گناہوں سے دوری اور ندامت نہ پائی گئی، کیونکہ ایسے استغفار کا کوئی فائدہ نہیں جس میں گناہ کا چھوڑنا نہ پایا جائے، یعنی ایک ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہو اور زبان پر استغفر اللہ کی رٹ ہو، اس کے پاس نیکیاں بھی اتنی کمیت و کیفیت میں نہیں تھیں جو تمام گناہوں کا کفارہ بن سکیں، اور نہ ہی اس پر اتنے مصائب و آلام آئے جس کے ذریعے اس کے گناہ مٹ جائیں، تو پھر ایسے شخص کی پاکی برزخ اور آخرت میں ہوگی۔